اور اگر میں چیخوں گی تو میرا گلا اور خراب ہو جائے گا. میری اس لیے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ذرا خاموشی اختیار کریں. تھینک یو. جی, آپ نے ڈسکا کی بات کی. جہاں تک نیب کی بات ہے تو میں نیب, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کسی کو شبہ نہیں ہے کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ادارہ ہے, جو عمران خان کے کہنے پر اس کے پولیٹیکل اپوننٹس پہ اٹیک کرتا ہے, اور جو پولیٹیکلی جن کا مقابلہ عمران خان نہیں کر سکتا ان کو وہ نیب جو ہے وہ ان کے پیچھے شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ لانگ مارچ کی ڈیٹ کیونکہ نزدیک آ رہی تھی اور اسی ڈیٹ کو یہ مجھے اریسٹ کرنا چاہتے تھے, لانگ مارچ سے ڈرتے تھے, اس لیے انہوں نے یہ مجھے اس پہ یہ کھولا انہوں نے انویسٹیگیشن. اور جب لانگ مارچ کا خطرہ ان کو لگا کہ ٹل گیا ہے تو وہ چیز اب ان کا اس طرح کا انٹرسٹ باقی نہیں رہا. لیکن اب نیب میں بھی نہ حکومت میں اتنی سخت ہے, نہ نیب میں اتنی سخت ہے. ان کی حکومت بھی ختم ہو رہی ہے, ان کی طاقت بھی ختم ہو رہی ہے, ان کی جو اخلاقی سٹینڈنگ تھی وہ تو پہلے کبھی تھی ہی نہیں, اس لیے ان کے ہتھ کنڈوں پہ اب کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں. میڈم یہ بتائیں کہ انہوں نے اچھا آپ ڈسکا کی بات کرنے میں انہوں نے ڈسکا کے بارے میں سوال پوچھا تو سب سے پہلے میں میڈیا کے تھرو ڈسکا کے عوام کو دل کی گہرائیوں سے نہ صرف مبارکباد دینا چاہتی ہوں بلکہ شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اپنے ووٹ پر پہرا دیا, ووٹ دیا, اس پر پہرا دیا, بلکہ ان ووٹ چوروں کے حلق سے انہوں نے وہ سیٹ واپس نکلوائی. اور آٹا چوروں, چینی چوروں, گیس چوروں, بجلی چوروں, ووٹ چوروں کا احتساب کیا. اور ڈسکا کی جو یہ فتح ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, وہ صرف ایک ڈسکا کی فتح نہیں ہے, وہ بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ مقابلہ جو ہے وہ ریاستی طاقت اور مشینری کے ساتھ کیا ہے, جعلی حکومت کے ساتھ کیا ہے, جس کے اندر انہوں نے انتظامیہ, وسائل, 1-1 ارب روپے کے جو پیکیجز تھے وہ, اور کس طرح انہوں نے دھاندلی کر کے فروری میں, یہ دھاندلی کر کے بھی نہیں جیت سکے, تب بھی فروری کے الیکشن میں بھی ڈسکا کے مسلم لیگ نون جیت گئی تھی, لیکن انہوں نے رسوا ہونا اور رسوا ہو کر دوبارہ ہارنا زیادہ مناسب سمجھا اور ایکسپوز ہونا زیادہ مناسب سمجھا. تو عوام کو اب یہ پتہ چل گیا ہے, ایک طرف پوری ریاست کی طاقت, پورا پرائم منسٹرز آفس کی طاقت, چیف منسٹرز آفس کی طاقت, پوری مشینری, پوری انتظامیہ, پوری وسائل کا انہوں نے منہ کھول دیا, اور اس کے باوجود میڈیا پہ جس طرح نواز شریف کے خلاف صبح شام پروپیگنڈا کیا, انسٹیٹیوشنز کو استعمال کیا, جس طرح نواز شریف کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی, جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کو ختم کرنے کی, اس کو دبانے کی, اس کی کردار کشی کی گئی, ان کے لوگوں کو اریسٹ کر کے, تاریخ کی بدترین وکٹمائزیشن کر کے, پھر بھی جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے, اس نے لندن میں بیٹھ کر پوری ریاستی طاقت کو, مشینری کو, دھاندلی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہرا دیا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا ووٹ لے لیا. آپ دیکھیں یہ اتنا ووٹ جو ہے, پنجاب کے اندر ایک برادری سسٹم بھی ہے, پنجاب کے اندر آبویسلی انتظامیہ کا اثر و رسوخ ہوتا ہے, باقی چیزوں کا ہوتا ہے, گورنمنٹ کا ہوتا ہے. جس دن ان کی حکومت نہ رہی, آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس دن ان کی حکومت نہ رہی, یہ باہر نکل کے کیمپین کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے. جیتنا تو بہت دور کی بات ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا. اور ان کی حکومت میں رہتے ہوئے عوام نے ان کو دھول چٹائی ہے, عوام نے ان کو رنگے ہاتھوں ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑا ہے, اور اس کے بعد یہ بہت انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی. پہلے الیکشن کمیشن گئے, پھر سپریم کورٹ گئے کہ خدا کا واسطہ ہے عوام کے ووٹوں سے بچاؤ اور ہمیں شکست سے بچاؤ, لیکن ہر فورم پہ شکست کھانے کے بعد ان کو
बादल नखास्ता आवाम के मैदान में आना पड़ा, और जब ये आवाम के मैदान में आए तो आवाम के वोटों ने इनको उल्टे पांव भागने पे मजबूर किया। मैडम ये बताएं कि हुकूमत जो है वो कहती थी, हुकूमत कहती थी कि नून लीग जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई है। आप क्या कहेंगे कि जहांगीर तरीन के साथ हुकूमत अब खुद जो है वो धड़म तख्ता होने जा रही है, बजाय कि ये नून लीग कहते थे टूट फूट का शिकार है, खुद टूट रही है पीटीआई। और दूसरी बात ये पीडीएम में जो पीपल्स पार्टी है वो आप समझते हैं कि वो आपकी मकबूलियत से खाइफ है, इसलिए वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, जहाँ तक आपने क्या अभी सवाल किया, पहला जो हुकूमत है वो कहती थी कि नून लीग से शीन लीग निकलेगी, फिर मीम लीग निकलेगी, और आप देखें कि खुद जहांगीर तरीन जो है वो उनके एमपीज एमएनए तोड़ रहे हैं। और दूसरा मैंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी मकबूलियत से खाइफ है, इसलिए उन्होंने पीडीएम को तोड़ा है। मैं तो अल्लाह ताला की जो काम है मैं उस पर बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, और बहुत क्लोजली चीज़ों को देखती हूँ, कुदरत के खेल को देखती हूँ। जिसको 5 साल लगा के जिस जमात को सर तोड़ कोशिश की गई, और मैं बबांगे दोहल ये कहती हूँ कि इस कोशिश में रियासती इदारों को भी झोंका गया, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो या वो और इदारे हों, सबको झोंका गया मुस्लिम लीग नून को तोड़ने के लिए, मुस्लिम लीग नून का शिराजा बखेरने के लिए। और जब ये टीवी पे आकर ये किरदार कुशी करते थे नवाज शरीफ साहब की, मेरी, मुस्लिम लीग नून के दीगर लीडरान की, जिसमें ये राना सनाउल्लाह साहब आपके सामने खड़े हैं, कि इतना लग़्व और झूठा मुकदमा इन पर बनाया। और जब इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, मुस्लिम लीग नून आज भी अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी पूरी, बल्कि पहले से बढ़कर अवामी कुव्वत के साथ इनके सामने खड़ी है, और आज इनके एमएनएस और इनके एमपीएस जो है वो टूट फूट का न सिर्फ शिकार हैं, बल्कि वो टीवी पर आकर इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, इस हुकूमत की नाकामी के खिलाफ बात कर रहे हैं, और ये अपना, और वो खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड है। इसलिए इनके जितने भी अरकान हैं वो अपने लिए दूसरे ठिकाने अब ढूंढ रहे हैं। और जहाँ तक आपने जहांगीर तरीन साहब की बात की, तो मैं उनके आपस के मामलात के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का नमक खा रहे थे, जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ इस्तेमाल कर रहे थे, जब तक आप जहांगीर तरीन साहब के खर्चे पे ऐश कर रहे थे, उनके पैसों पर ऐश कर रहे थे, जब तक आप उनकी गाड़ियाँ, उनके घर, उनकी हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त तक वो शुगर माफिया नहीं थे। और आज अचानक आपको याद आ गया कि वो शुगर माफिया हैं, उन पर मुकदमात बनाना याद आ गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ इनके तमाम साथियों को कि इससे इबरत सीखें, और मैं उनको भी, जहांगीर तरीन साहब को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल याद कराना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। मैडम ये क्या लगता है कि पीडीएम अब खत्म हो गई है, इत्तेहाद खत्म हो गया है? अगर जहांगीर तरीन नून लीग ज्वाइन करना कबूल कर लेंगे। आपने क्या सवाल किया? कि बिलावल भुट्टो ने अपनी सीईसी में जो आपने लेटर दिया था वो फाड़ दिया है, क्या समझते हैं कि पीडीएम अब खत्म हो गई है, इत्तेहाद खत्म हो गया है? एक सेकंड, पीडीएम बिल्कुल माशाअल्लाह कायम है, और पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं वो बहुत कमिटेड हैं उस कॉज के साथ, जो लार्जर कॉज है पीएमएलएन का, इसका पीडीएम का, वो बहुत बड़ा कॉज है, वो पाकिस्तान के अवाम के हक़ के हुक्मरानी का कॉज है, वो पाकिस्तान के अंदर हकीकी तब्दीली लाने का कॉज है, वो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलाने का कॉज है, और पाकिस्तान की सिमत जो है वो दुरुस्त करने का कॉज है। तो हम सब उस पर यूनाइटेड हैं, पीडीएम में जितनी भी जमातें हैं। और जहाँ तक आपने ये सवाल किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके बारे में मेरा वाज़े मौक़िफ़ सामने आ चुका है, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन नोटिस देने का फ़ैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं था। और इसके ऊपर क्या करना है
کیا طے کرنا ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی دانشمندانہ اور ایبل قیادت کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم میں بیٹھ کے اس کو فیصلہ کریں گے، اس کا طے کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ان کی طبیعت اس وقت ناساز تھی، میرا ان سے مسلسل رابطہ بھی ہے، بڑی حکمت سے دانشمندی سے وہ قیادت کرتے آئے ہیں پی ڈی ایم کی، اور ہمیں ان کی قیادت کے اوپر پورا بھرپور اعتماد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جلدی شفا یاب کرے، صحت یاب کرے، وہ خود اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے۔ بھائی جان آپ کون ہیں یار؟ ہیلو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سال جو ہے الیکشن ایئر ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں الیکشنز انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ہوں، اس حکومت کو، اس جعلی حکومت کو ایسی مار پڑے گی انشاءاللہ کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو نصیحت ملے گی کہ آئندہ نہ آپ نے ووٹ چوری کرنا ہے، نہ ووٹ چوری ہونے دینا ہے، نہ آپ نے جوتے پالش کر کے اقتدار تک دھاندلی اور دھوکے سے پہنچنا ہے۔ تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب بھی الیکشن ہو، کل ہو، پرسوں ہو، 6 مہینے بعد ہو، سال بعد ہو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو جعلی حکومت ہے، ووٹ چور حکومت ہے، یہ عبرت کا نشان بننے جا رہی ہے، اور شاید اسی کے تھرو پاکستان کے اوپر بہت بڑا احسان ہو جائے کہ آئندہ اس قسم کی جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اس کا راستہ بند ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں ڈسکا گئی، جب میں وزیر آباد گئی، تو میں نے اسی دن عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے، عوام کا جو اس حکومت کے خلاف غصہ ہے، عوام کا جو ان آٹا چوروں، چینی چوروں کے خلاف جو نفرت ہے، میں نے اسی دن دیکھ لی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون جیتے گی۔ تو آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے سارے پروپیگنڈے، آپ کی ساری پولیٹیکل انجینئرنگ، آپ کی ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن، آپ کے سارے میڈیا پر بیٹھ کر صبح شام نواز شریف کی کردار کشی کرنا، وہ نواز شریف جس کی ٹی وی پر تصویر آج بھی دکھانے پر پابندی ہے، جس کی آواز سنوانے پر پابندی ہے، اس نے لندن سے بیٹھ کے آپ کو عبرتناک اللہ کے فضل و کرم سے شکست دی ہے۔ تو یہ تبدیلی کا بہت بڑا پیش خیمہ ہے۔ تھینک یو۔ آپ کراچی کیوں جا رہی ہیں؟ کراچی کے حوالے سے ہاں، کراچی ایک سیکنڈ کراچی کے بارے میں درخواست منگاؤ تو پڑھو۔ ایک سیکنڈ بھائی، ایک منٹ کیا کہنا ہے آپ؟ بھائی صاحب ایک سیکنڈ، آپ کہہ دیں، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کراچی کے حوالے سے نہیں بھائی صاحب ایک سیکنڈ، آپ کراچی کے حوالے سے کراچی کب جا رہی ہیں آپ، اور اس حوالے سے کوئی آپ کا جلسہ بھی وہاں پر؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ کراچی جا رہی ہوں، اور میں آپ کے تھرو NA 249 کراچی کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح باقی پاکستان نے اس ووٹ چور اور جعلی حکومت کو، نالائق اور نااہل حکومت کو، عوام کی مجرم حکومت کو جس طرح چاروں صوبوں سے اس کے خلاف فیصلے آئے ہیں، اس کو مسترد کیا ہے، اس کو اس کے عبرتناک انجام تک پہنچایا ہے، تو کراچی کے عوام سے میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں NA 249 کے عوام سے خاص طور پر کہ مسلم لیگ نون کو کامیاب بنائیں، مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں، مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں، تاکہ مسلم لیگ نون آپ کی زندگیاں انشاءاللہ تعالیٰ بہتر بنا سکے، اور کراچی کو وہ دوبارہ سے اس کا وہ حق دلا سکے، اس کو وہ جو کراچی کا ایک حق ہے، جو اس کے پاس بھی اچھی سڑکیں ہوں، اس کے پاس بھی اچھی گورننس ہو، امن ہو، اور کراچی کو امن کا گہوارہ بنایا جائے، اور کراچی کو ترقی دی جائے۔ اور کراچی کیونکہ ہب ہے پورے پاکستان کے بزنس کا، تو میں 249 کے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بار باہر نکلیں اور مسلم لیگ نون کے حق میں اور اپنی ترقی کے حق میں فیصلہ دیں، مفتاح اسماعیل صاحب کے حق میں فیصلہ دیں۔ شکریہ۔